میرے خیال سے تمہارے سرماؤں نے اب تک میرے مریضوں کو ہاسا ہراساں کر لیا ہوگا اور میرے گھر کی تلاشی بھی لے لی ہوگی، اس لیے برائے مہربانی تم لوگ سامنے ڈرائنگ روم میں بیٹھو، میں وہاں آ کر تم سے بات کرتی ہوں۔ کسی خاتون کے بیڈ روم میں گھسنا سوائے بدتمیزی کے اور کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یہ کہہ کر اس نے پردیپ سنگھ کا جواب سنے بغیر دروازہ ٹھک سے بند کر دیا۔ نیلم نے چاہا کہ دوبارہ دروازے کو لات مار کے کھولے، لیکن پردیپ سنگھ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے نارمل کر دیا۔ اپنے منہ پر انگلی رکھ کر اس نے نیلم کو اشارے سے دوسرے کمرے میں آنے کے لیے کہا اور دونوں ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے۔ سالی پہنچ والی لگتی ہے، کوئی اور پھڈا نہ پڑ جائے، یہ بھی تو ممکن ہے ہمارا اندازہ غلط ہو، اس نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے نیلم سے کہا۔ دونوں یہ بات جانتے ہی تھے کہ ان کے ساتھیوں نے اب تک اس ہسپتال کا چپا چپا چھان مارا ہوگا۔ ڈاکٹر شیلا نے بظاہر تو باتھ روم کا رخ کیا تھا، لیکن اپنے چہرے پر پانی کے چھینٹے ڈالنے کے فوراً بعد اس نے بیڈ روم کے فون سے مقامی ایس پی کو، جس کی ساری فیملی دونوں میاں بیوی کی مریض تھی، بڑی خاموشی سے اپنے ساتھ ہونے والی ایمرجنسی سے باخبر کر کے فوراً پہنچنے کی درخواست کی تھی، اور ایس پی نے اسے مطمئن رہنے کے لیے کہا تھا۔ 3-4 منٹ بعد جب وہ بظاہر نارمل ہو کر ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو اس نے یوں انہیں مخاطب کیا جیسے اپنے مریضوں سے بات کیا کرتی ہے۔ پردیپ کے اشارے پر نیلم نے اس کی طرف دونوں تصویریں بڑھا دیں، دونوں کو وہ پہچانتی تھی۔ آپ ان لوگوں کو جانتی ہیں؟ پردیپ سنگھ نے دریافت کیا۔ یہ تو میری بچپن کی سہیلی کامنی ہے۔ دوسری تصویر کس کی ہے میں نہیں جانتی، اس نے اطمینان سے کہا۔ غور سے دیکھیے میڈم، شاید آپ اسے بھی پہچان جائیں، اس مرتبہ زہر ہندہ مسکراہٹ کے ساتھ نیلم نے کہا۔ میں ڈاکٹر ہوں اور آپ سے بہتر اپنی نظر کے متعلق جانتی ہوں، میری آنکھیں بھی بھگوان کی کرپا سے بالکل صحیح ہیں، اس نے قدرے تلخی سے جواب دیا۔ آل رائٹ، آپ یہ بتا دیجئے کہ کل کامنی یہاں کیا کرنے آئی تھی؟ اپنی دانست میں پردیپ سنگھ نے بڑا زبردست نفسیاتی حملہ کیا تھا۔ کل؟ یہ آپ سے کس نے کہہ دیا؟ کاش وہ میرے پاس آئے، اس نے تو میرے ارمانوں پر اوس ڈال دی، ایسی بے وفا نکلی، گھر والوں کی طرح اس نے بھی ملنا چھوڑ دیا، مجھے اس کی امید نہیں تھی۔ بہرحال دنیا شاید اسی کا نام ہے، ڈاکٹر شیلا نے سوگوار لہجے میں کہا۔ گویا آپ کو یقین ہے وہ کل یہاں نہیں آئی تھی؟ پردیپ سنگھ نے زہر ہندہ مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی۔ لک مسٹر، میں ایک بات کا جواب ایک مرتبہ ہی دیا کرتی ہوں، شادی کے بعد سے میں کامنی کی شکل دیکھنے کو ترس گئی ہوں، سمجھے تم؟ وہ میری بچپن کی دوست ہے، میں نے اس سے کب انکار کیا؟ اب تو وہ انٹیلیجنس آفیسر ہے، اگر وہ کوئی قاتلہ بھی ہوتی تو بھی میرے لیے اس کے یہی جذبات ہوتے۔ میں نے یہ کب کہا ہے کہ میں اسے جانتی نہیں، لیکن وہ یہاں کبھی نہیں آئی، شادی کے بعد کبھی نہیں آئی۔ حرام خور، الو کی پٹھی، کاش ایک مرتبہ مل جائے۔ ڈاکٹر شیلا کالج کے زمانے میں بہترین اداکارہ مانی جاتی تھیں اور آج اپنی اداکارانہ صلاحیتوں کا بہترین مظاہرہ کر رہی تھیں۔ دیکھیے میڈم، ہمارے پاس اس بات کے مکمل ثبوت موجود ہیں کہ وہ آپ کے پاس آئی تھی، اور اب وہ کوئی انٹیلیجنس آفیسر نہیں، ایک غدار ہے جس نے اپنے دیش کو تباہ کرنے کی سازش میں حصہ لیا ہے۔ پردیپ سنگھ قدرے جھنجھلاہٹ کا شکار تھا۔ اگر تمہارے پاس ثبوت ہے تو اسے یہاں سے برآمد کر لو، اور خبردار میرے سامنے کامنی کے متعلق کوئی غلط بات نہ کہنا۔ شیلا کے آخری نفسیاتی حملے نے تو اسے چاروں شانے چت کر دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ پردیپ سنگھ اگلا سوال کرے، سیڑھیوں سے مقامی ایس پی اپنے ایک ماتحت کے ساتھ اوپر آتا دکھائی دیا۔ واٹس دا پرابلم؟ اس نے ڈاکٹر شیلا سے ہاتھ ملاتے ہوئے دریافت کیا۔ آپ کے یہ بہادر افسران یہاں مجرم ڈھونڈنے آئے ہیں۔ شاید میں کوئی دہشت گرد ہوں، کیونکہ انہوں نے میرے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا ہے۔ شیلا نے ان کی طرف اشارہ کیا۔ پردیپ سنگھ کو اس دوران اطمینان ہو چکا تھا کہ واقعی وہ لوگ یہاں نہیں آئے اور اسے اس طرح حملہ آور نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کون ہے جناب آپ؟ ایس پی نے پردیپ سنگھ کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ اس طرف آئیے۔ پردیپ سنگھ نے شاید اسے کوئی خاص اشارہ کیا تھا۔ دونوں دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ دونوں کے درمیان کیا گفتگو ہوئی اس کا اندازہ تو ڈاکٹر شیلا کو نہ ہو سکا، لیکن 3-4 منٹ بعد جب وہ باہر نکلے تو پردیپ سنگھ نے اس سے معذرت کرتے ہوئے درخواست کی تھی کہ وہ اس سارے واقعے کو اپنے تک ہی محدود رکھے۔ اس نے شیلا سے کہا تھا کہ کامنی اگروال ایک غیر ملکی دہشت گرد کے ساتھ ملک کا بہت بڑا نقصان کر کے فرار ہو گئی ہے اور وہ لوگ اس کی تلاش کر رہے ہیں۔ اگر وہ یہاں آئے تو برائے مہربانی انہیں خبر دے۔ اس کے ساتھ اس نے ڈاکٹر شیلا کو اپنا مقامی نمبر بھی دیا تھا۔ ایس پی نے خود بھی اس سے درخواست کی تھی اور تھوڑی دیر بعد وہ سب ایک میز پر چائے پی رہے تھے جو ڈاکٹر شیلا نے ان کے لیے تیار کی تھی۔
اس دوران پردیپ سنگھ خود کو بہت شرمندہ محسوس کر رہا تھا اور اس نے واڈیکر کے ساتھ ہونے والے سلوک پر معذرت بھی کی تھی، لیکن پردیپ سنگھ نے یہ سب کچھ ٹھنڈے پیٹوں نہیں کہا تھا۔ ایس پی نے اسے کہا تھا کہ شیلا کے متعلق غلط رائے قائم ہی نہیں کی جا سکتی۔ جب پردیپ سنگھ نے اسے کہا کہ کامنی نے اسے اصل صورتحال کہاں بتائی ہوگی اور وہ اسے دھوکے میں رکھ کر اس کی مدد حاصل کرنا چاہتی ہوگی، تو ایس پی نے یہ کہہ کر اسے لاجواب کر دیا تھا کہ ڈاکٹر شیلا کو ایک مرتبہ یہ علم ہونے کے بعد کہ کامنی اور اس کا ساتھی کون ہے اس سے چھپانے کی کیا ضرورت تھی، اور وہ کامنی کی اصلیت جاننے کے بعد ضرور اسے بتا دیتی کہ وہ یہاں آئی تھی یا نہیں۔ اس علاقے میں ڈاکٹر شیلا اور اس کے خاوند کی سماجی حیثیت جاننے کے بعد ایک بات کا اندازہ تو راہ والوں کو ہو گیا تھا کہ اگر ڈاکٹر شیلا کے متعلق یہ ثبوت بھی مل جاتا کہ مفرور یہاں آئے تھے اور شیلا نے ان کی مدد کی تھی، تب بھی وہ ڈاکٹر شیلا کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے لیے صرف ایک ہی چانس تھا کہ وہ کامنی اگروال اور طاہر کو یہاں سے گرفتار کر لیتے، اور یہ چانس وہ کھو چکے تھے۔ گو کہ پردیپ سنگھ وہاں سے ناکام لوٹ آیا تھا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری تھی اور ڈاکٹر شیلا کی مستقل نگرانی کے لیے اپنے 2 ماتحت وہاں چھوڑ آیا تھا۔ وہ اس کوشش میں تھا کہ جیسے بھی ممکن ہو شیلا کے خلاف اس بات کا ثبوت حاصل کر لے کہ اس نے ان دونوں کو پناہ دی تھی۔ یہ بات تو ثابت تھی کہ ان دونوں میں سے ایک زخمی ضرور ہے جس کا ثبوت انہیں مصوری میں مل چکا تھا۔ اب انہیں صرف ایک ہی کلو کو بنیاد بنا کر انہیں تلاش کرنا تھا، اور یہ کوئی آسان کام نہ تھا۔ ایک مرتبہ پھر دونوں ڈلہوزی کی طرف عازم سفر تھے۔ کامنی نے ابھی تک طاہر سے اپنی اگلی منزل نہیں پوچھی تھی، نہ ہی اس نے اپنی طرف سے طاہر کو ابھی تک کوئی صلاح دی تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ طاہر کے ذہن میں تیار شدہ پلان کے مطابق ہی عمل کیا جائے، کیونکہ وہ طاہر کو اپنا سب کچھ مان چکی تھی، اور یہ سچائی اس پر روزے روشن کی طرح عیاں تھی کہ طاہر کو اپنا رہنما ماننے کا فیصلہ شاید اس کی زندگی کا بہترین فیصلہ تھا۔ علی الصبح جب وہ ڈلہوزی کی جانے والی بس پر سوار ہوئے تو انہیں 10 فٹ کے فاصلے پر بھی گوشے ڈھنگ سے دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ دھند اور برف کے گالوں نے سارے منظر کو دودھیا کر دیا تھا، اور طاہر کا دل اس وقت ڈاکٹر شیلا کے لیے بے پناہ احسان مندی کے جذبات سے لبریز ہو جاتا تھا جب اسے احساس ہوتا تھا کہ اگر شیلا زبردستی سے لمبا گرم کوٹ نہ دیتی تو شاید اس کی ہڈیاں منجمد ہو جاتی۔ اس نے کامنی کو زبردستی اپنی جیکٹ بھی پہنا دی تھی۔ سردی سے بچنے کے لیے انہوں نے بھی دوسرے لوگوں کی طرح اپنے جسم پر اتنا کچھ پہن رکھا تھا کہ ڈھنگ سے کسی کی شکل صاف دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ کامنی نے سر پر بھی گرم اونی ٹوپی اوڑھ رکھی تھی اور اپنے منہ کو گرم مفلر سے اس طرح ڈھانپا ہوا تھا کہ اس کی آنکھیں ہی بمشکل دکھائی دے رہی تھیں۔ طاہر کی طرح اس نے بھی ہاتھوں میں گرم اونی دستانے پہن رکھے تھے۔ طاہر نے تو اس سے بھی زیادہ اہتمام کیا تھا۔ شاید وہ زندگی میں کبھی وہ گرم ٹوپی نہ پہنتا جو کامنی اگروال نے ایک طرح زبردستی سے اسے پہنا دی تھی، جس نے اسے سر سے گردن تک ڈھانپ دیا تھا اور اس کی صرف آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں جن پر اینک موجود تھی۔ طاہر نے بھی کامنی کی طرح گرم دستانے پہنے ہوئے تھے اور اپنے بائیں ہاتھ کو خصوصاً زیادہ حدت پہنچائے رکھنے میں کوشاں تھا، لیکن سردی جو ہڈیوں میں اتر رہی تھی اپنا اثر دکھانے لگی تھی۔ اسے اپنے ہاتھ میں درد کا احساس ہو رہا تھا۔ بہرحال یہ کوئی ایسا درد نہیں تھا جو اسے پریشان کرتا، یوں بھی اسے اب خود کو نارمل رکھنا تھا، کیونکہ کامنی کے لیے یہ اطلاع بڑی پریشان کن ہوتی کہ اس کے ہاتھ میں درد ہونے لگا ہے۔ بس ڈرائیور نے شاید بہت پہلے سے انجن سٹارٹ کیا ہوا تھا، کیونکہ ڈیزل کی بو دور تک پھیل گئی تھی۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو اسے دوبارہ بس کا انجن سٹارٹ کرنے میں کافی دقت پیش آتی۔ یہاں تو سردی سے یہ عالم تھا کہ خون رگوں میں جمتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ ڈیزل کی تو بات ہی اور تھی۔ خدا خدا کر کے بالآخر بس چل پڑی۔ حیرت انگیز طور پر سواریاں پوری تھیں۔ ان میں زیادہ تعداد ملازم پیشہ یا پھر نو بیاہتا جوڑے تھے جو ہنی مون کے عزم سے ڈلہوزی جا رہے تھے۔ یہی روپ ان دونوں نے بھی دھارا تھا۔ بس چلی تو کامنی نے بیگ سے گرم شال نکال کر طاہر اور اپنی ٹانگوں پر ڈال دی۔ طاہر بظاہر اس سے باتیں کر رہا تھا، لیکن کامنی کا جو تعلق اس سے بند گیا تھا، اس کے بعد طاہر کی کسی بھی تکلیف سے بے خبر رہنا اس کے لیے ممکن ہی نہیں رہا تھا۔ درد تو نہیں ہو رہا اب؟ اس نے اچانک ہی طاہر سے دریافت کیا۔ نہیں، طاہر نے بے ساختہ کہہ دیا، اور کامنی نے بے اختیار اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس نے طاہر کے نہ کرنے کے باوجود کھڑکی کے ساتھ گرم چادر کی ایک ٹیک بنا کر طاہر کو اس کے ساتھ اس طرح بٹھا دیا تھا کہ اسے گرم چادر کی گرمائش کا احساس ہوتا رہے۔ اس کے بائیں طرف وہ خود طاہر سے لگ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس طرح اس نے اپنی دانست میں طاہر کے بدن کو گرم رکھنے کی ہر ممکن کوشش کر ڈالی تھی۔
اب اس نے طاہر کا بایاں بازو اپنی گود میں رکھ کر آہستہ آہستہ دبانا شروع کیا تو طاہر کو عجیب سی طمانینت کا احساس ہونے لگا۔ اس کا درد کم ہونے لگا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک بس رینگ رینگ کر چلتی رہی۔ اب وہ شہر سے باہر اس پہاڑی سڑک پر آ گئے تھے جو ڈلہوزی جاتی تھی۔ انہیں 8 گھنٹے کا سفر طے کرنا تھا اور یہی وہ واحد بس تھی جو اپنی اچھی سروس کے لیے مشہور تھی۔ یہی وجہ تھی کہ شدید سردی میں بھی جب اپنے بستروں سے نکلنا ممکن نہیں، ڈلہوزی جانے والے مسافر اس بس تک پہنچ چکے تھے۔ کامنی کی نظریں بار بار اپنی گھڑی کے ڈائل پر جاتی تھیں۔ گھڑی کی سوئیاں جیسے ہی 8 پر پہنچی، اس نے اپنے ہینڈ بیگ سے 3 مختلف گولیاں نکالیں، اپنے قدموں میں دھرے تھرماس سے چائے ایک کپ میں انڈیلی اور گولیاں طاہر کی طرف بڑھا دیں۔ طاہر بے ساختہ مسکرا دیا۔ کم از کم دوران سفر تو نرسنگ بھول جایا کرو، چپ چاپ اچھے بچوں کی طرح نکل جاؤ، تمہیں ابھی یہاں کی سردی کا اندازہ نہیں، امید ہے کہ مجھے تمہارے منہ میں خود ڈالنی نہیں پڑیں گی، کامنی نے تھرماس کا ڈھکن بند کرتے ہوئے کہا۔ طاہر اب اسے اپنی محبوبہ سے زیادہ محسنہ جاننے لگا تھا۔ اس کا ایمان تھا کہ زندگی موت خدا کے ہاتھ میں ہے، لیکن کامنی نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس کے ساتھ مسیحائی کا جو انداز اپنایا تھا اس نے طاہر کو بہت متاثر کیا۔ اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اب کامنی کے دل پر کوئی بوجھ نہیں رہا۔ گزشتہ 3 دنوں سے اس کے چہرے پر جو سکون ٹھہر گیا تھا اور جس طرح اس کی آنکھیں پرسکون رہنے لگی تھیں، اس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اب اس کا ضمیر اپنے کسی بھی عمل پر مطمئن ہے اور اس کے دل اور دماغ میں اگر کسی فیصلے پر پہنچنے کے لیے کوئی جنگ جاری تھی تو اب وہ ختم ہو چکی تھی۔ ڈلہوزی تک کے سفر میں بس 2-3 مرتبہ رکی تھی۔ خیریت گزری کے راستے میں کوئی لینڈ سلائیڈنگ تک نہیں ہوئی تھی جس نے انہیں بروقت ڈلہوزی پہنچا دیا۔ دوران سفر انہوں نے صرف ایک جگہ چائے کے ساتھ بسکٹ کھائے تھے، ورنہ تو کامنی بھی اس کی طرح سفر خالی پیٹ کرنے کی عادی تھی۔ ڈلہوزی میں بس جہاں رکی وہاں 3-4 بسیں پہلے سے موجود تھیں۔ یہاں خاصی چہل پہل دکھائی دے رہی تھی۔ سپہر کے 4 بج رہے تھے اور دھوپ اپنے پورے جوبن پر تھی۔ ان کی نظروں کے سامنے تاحد نگاہ ڈھلان پر برف روئی کے گالوں کی طرح بچھی ہوئی تھی۔ قدرت نے بڑی مہارت سے سارے منظر پر جیسے سفید چادر تان دی تھی، جس پر سورج کی سنہری کرنوں کا رقص آنکھوں کے لیے بڑا طمانینت بخش تھا۔ گرمیوں میں تو یہاں تل دھرنے کو جگہ نہیں ہوتی تھی، لیکن شدید سردی کے اس موسم میں یہاں کچھ زیادہ بھیڑ بھاڑ نہیں تھی۔ بس کے کلینر نے ان کا سامان جو 2 بیگ پر مشتمل تھا بس کی چھت سے اتار دیا۔ کامنی کے لیے ڈلہوزی کوئی نئی جگہ نہیں تھی۔ اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں اور پھر دوران سروس وہ متعدد بار یہاں آ چکی تھی۔ ایسے ہل اسٹیشن ہمیشہ سے اس کی کمزوری رہے تھے۔ طاہر کے لیے البتہ یہ جگہ اجنبی تھی۔ اسے ہماچل پردیش کا صرف نقشے کی حد تک ہی علم تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے یہاں آنے سے پہلے ہی کامنی کو اپنا رہنما بنا لیا تھا اور اسے صاف صاف بتا دیا تھا کہ اب یہاں انہوں نے جو 3 دن گزارنے ہیں وہ کامنی کی ہدایات کے مطابق ہی گزاریں گے۔ طاہر نے اپنے ذہن میں جو پلان بنایا تھا اس کے مطابق انہیں یہاں 3-4 دن گزارنے تھے۔ اس طرح اپنی دانست میں خود کو زیادہ محفوظ تصور کر رہا تھا، جبکہ کامنی کے لیے اس کا یہاں 3-4 روز قیام اس لیے باعث طمانینت تھا کہ اس کے زخم کے ٹانکے کھلنے کے بعد اس طرح اس کا زخم مندمل ہو سکتا تھا۔ اب طاہر بھی مستقل دستانے پہنے رکھنے سے کافی الجھن سی محسوس کرنے لگا تھا، کیونکہ اس نے زندگی میں شاید پہلی مرتبہ اپنے جسم اور ہاتھوں پر کپڑوں اور دستانوں کا اتنا زیادہ بوجھ ڈالا تھا۔ طاہر کے منع کرنے کے باوجود کامنی نے ایک بیگ خود اٹھا لیا تھا، جبکہ سفری بیگ پہلے سے ہی اس نے اٹھا رکھا تھا۔ وہ تو طاہر کو بوجھ اٹھانے ہی نہیں دے رہی تھی۔ دونوں آہستہ آہستہ بس اڈے سے باہر آ رہے تھے۔ کامنی اگروال کے ساتھ ساتھ اب وہ اس سڑک پر پیدل چل رہا تھا جس نے انہیں کامنی کے ذہن میں محفوظ ہوٹل تک لے جانا تھا۔ دھوپ اب ڈھلنے لگی تھی۔ ڈھلتی ہوئی مدھم دھوپ کے ساتھ فضا میں اسٹرابری، آخرے، رسونت اور خضرو بیلوں کی ملی جلی خوشبو تیر رہی تھی۔ دیودار کے گھنے جنگلوں کا سلسلہ سڑک کے دونوں اطراف پھیلتا چلا گیا تھا۔ طاہر کو قدرے آسودگی کا احساس ہونے لگا تھا۔ سڑک کے ایک کونے پر ایک قطار میں 3-4 ڈھابے بنے ہوئے تھے اور اس بس کے مسافر ان ڈھابوں کے سامنے رکھے لکڑی کے بینچوں پر بیٹھ کر سستا رہے تھے۔ ان کے ساتھ 6-7 جوڑے اور بھی اس طرف آ گئے تھے۔ یہ سب لوگ یہاں ہنی مون منانے آئے تھے اور وہ بھی فی الوقت ایک نوبیاہتا جوڑے کی حیثیت سے یہاں وارد ہوئے تھے۔ ڈھابوں کے اندر تیل کے چولہے جل رہے تھے جن پر دھری لوہے کی کڑاہیوں میں بڑی بڑی توندوں والے بھاپے، سکھ گوبھی، آلو بینگن اور سبز مرچوں کے پکوڑے تل رہے تھے۔ پوری بھاجی، آلو کے پراٹھے اور ٹکیاں ان کڑاہیوں سے نکال کر لوہے کی بڑی بڑی چھلنیوں پر پھینکتے چلے جاتے۔
جو پلک جھپکنے میں سامنے بینچوں پر موجود کھانے والے کے سامنے پہنچ جاتی۔ ان کے ملازمین جنہوں نے اپنے سر رنگین مفلروں میں لپیٹ رکھے تھے، میلے کچیلے سویٹر اور کوٹ پہنے بھاگ بھاگ کر گاہکوں تک گرم گرم پلیٹیں پہنچا رہے تھے۔ اس دوران ڈھابے کے مالک انہیں برابر سلواتوں سے بھی نوازتے جا رہے تھے تاکہ ان کی کارکردگی کسی طور پر کم نہ پڑے۔ مٹی کے تیل کی بو ڈھابوں سے اٹھ کر فضا میں موجود خوشبو کے ساتھ مل کر اپنا الگ تاثر بنا رہی تھی۔ کامنی کے ساتھ طاہر ایک بینچ پر بیٹھ گیا تھا۔ ان کے سامنے 2 انگریز ٹورسٹ بیٹھے تھے، جن میں ایک قدرے درمیانی عمر کا مرد اور ایک نوجوان لڑکی تھی۔ دونوں پر یہاں کی سردی کچھ زیادہ اثر انداز نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ انہوں نے باقی لوگوں کے برعکس صرف ایک جیکٹ اور پتلون پہننے پر ہی اکتفا کیا تھا۔ اپنی کمر سے بندھے بوجھ کو انہوں نے اتار کر ایک طرف رکھ دیا تھا اور اپنے سامنے دھرے چائے کے مگ اپنے ہونٹوں سے لگائے ان پکوڑوں کی طرف عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے جو کامنی نے اپنے اور طاہر کے لیے منگوائے تھے۔ شاید وہ اپنے مخصوص بجٹ سے اس عیاشی کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے۔ طاہر نے ان کی اس کمزوری کو جان لیا تھا اور تھوڑی دیر ایک دوسرے سے الیک سلیک کے بعد اب دونوں ٹورسٹ ان کے ساتھ پکوڑے کھانے میں شامل ہو گئے۔ 15-20 منٹ کی اس ملاقات نے انہیں آپس میں دوست بنا دیا تھا۔ دونوں جرمن تھے اور گزشتہ 3 ماہ سے بھارت کی سیاحت پر نکلے ہوئے تھے۔ طاہر نے دائیں ہاتھ کا دستانہ اتار دیا تھا اور کامنی کو فکر و امن گیٹ تھی کہ کب وہ دوبارہ دستانہ پہن لے۔ طاہر نے اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی تھی۔ اسے اب دستانے پہننے سے الجھن سی ہونے لگی تھی۔ جب کامنی نے بالآخر اسے متوجہ کیا اور دستانہ پہننے کی تلقین کی۔ کیا کہہ رہی ہے؟ جرمن سیاہ لڑکی نے پوچھا۔ کامنی نے اسے انگریزی میں بتایا کہ اپنے خاوند سے کہہ رہی ہے کہ دستانے پہنے رکھے ورنہ اسے انفلوئنزر ہو جائے گا۔ وہ لوگ حیرانی سے کامنی کی طرف دیکھنے لگے جسے خود سے زیادہ اپنے خاوند کی فکر دامن گیٹ تھی۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ ملنے کا وعدہ کر کے جرمن جوڑا رخصت ہو گیا۔ طاہر جانتا تھا کہ انہیں کسی سستی رہائش کی تلاش ہوگی جس کے بعد وہ گانجے کی تلاش میں نکل جائیں گے۔ کامنی اسے اب اوپر لے جا رہی تھی۔ تقریباً 1 فرلانگ مزید اوپر جانے کے بعد وہ کامنی کے مطلوبہ ہوٹل سیویو میں پہنچ گئے تھے۔ مسلسل سیڑھیاں چڑھنے سے ان کے جسموں کو قدرے گرماہٹ نصیب ہوئی تھی اور اب وہ دونوں بھاری بھرکم کپڑوں میں قدرے الجھن سی محسوس کرنے لگے تھے۔ مسٹر اینڈ مسز آکاش ملہوترا کے نام پر طاہر نے کمرہ بک کروایا اور کمرے میں پہنچتے ہی اپنے کوٹ، ٹوپی، مفلر اور دستانوں سے نجات حاصل کر لی۔ کمرے کے ایک کونے میں چمنی کے نیچے آتش دان میں آگ روشن تھی۔ دونوں وہیں دھری کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ کامنی نے سامان سلیقے سے لگا دیا تھا اور اب بیرے کو کافی لانے کا آرڈر دے کر طاہر کے پاس آ گئی تھی۔ آج آپ کو اپنے ٹانکے کھلوانے ہیں۔ میرے خیال سے کسی مقامی ڈاکٹر سے مل لیتے ہیں۔ یہاں کے سرکاری ہسپتال کا بھی مجھے علم ہے، اس نے کہا۔ نو کامنی، ہمیں معمولی سا خطرہ بھی مول نہیں لینا، طاہر نے اطمینان سے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ کیا آپ اپنا ہاتھ ایسے ہی رکھیں گے؟ نہیں کامنی، اس طرح تو زخم خراب ہونے کا خطرہ ہے۔ یہ ٹانکے آج ہی کھلیں گے لیکن انہیں ڈاکٹر نہیں، میں خود کھولوں گا، طاہر نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ خدا نہ خواستہ، کامنی نے پہلی مرتبہ خدا نہ خواستہ اپنے منہ سے کہا تھا اور بات نامکمل چھوڑ دی۔ مطمئن رہو، کچھ نہیں ہوتا، یہ معمولی کام ہے، پہلے اطمینان سے کافی پی لو، طاہر نے اسے تسلی دی۔ کامنی اب بھی یہی کہہ رہی تھی کہ انہیں خطرہ مول نہیں لینا چاہیے، لیکن طاہر نے اسے مطمئن کرنے کے لیے کہہ دیا کہ اس نے مکمل ڈسپینسنگ کا کورس کیا ہوا ہے، اور کامنی نے اس کی بات کا یقین کر لیا کیونکہ طاہر کے ہاتھوں اس نے انجیکشن لگوایا تھا اور یہ بھی مان لیا تھا کہ وہ ادویات کا علم بھی جانتا ہے۔ اس سب کے باوجود وہ بادل نخواستہ ہی اس کام کے لیے تیار ہوئی تھی۔ دروازے پر آہٹ ہوئی۔ بیرا اندر آنے کی اجازت طلب کر رہا تھا۔ طاہر اپنا ہاتھ اس سے چھپانے کے ارادے سے باتھ روم میں چلا گیا۔ کامنی نے برتن میز پر رکھوا کر بیرے کو بل اور ٹپ دے کر فارغ کر دیا اور ڈو ناٹ ڈسٹرب کا سائن کمرے کے باہر لٹکا کر دروازہ بند کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد دونوں آگ کے سامنے بیٹھے کافی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ آؤ اب اس سے نجات حاصل کر لیں، طاہر نے اپنے ہاتھ کا اشارہ کیا اور کامنی نے بیگ میں رکھا ہوا سامان نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ طاہر نے اس کے سامنے ایک پیالے میں اسپرٹ ڈال کر اس میں اپنے پاس موجود چھوٹی سی کینچی ڈالی اور کامنی نے اس کے ہاتھ سے پٹی اتار کر زخم ننگا کر کے اس کی ہدایات کے مطابق زخم پر میڈیسن پاؤڈر چھڑک دیا۔ شاباش، اب یہ کینچی پکڑو اور احتیاط سے اوپر والی آخری سٹچ کا دھاگا کاٹ دو، اس نے کامنی سے کہا۔ طاہر، مجھ سے نہیں ہوگا، میں نے کبھی ایسا نہیں کیا،
वो कुछ घबरा रही थी। अरे फिर क्या, ये जो कुछ तुम कर रही हो क्या ऐसे पहले भी किया था? भाई हालात और वक्त के मुताबिक सब कुछ करना पड़ता है। कम ऑन कामनी, तुम इंटेलिजेंस चैप हो, तुम्हें तो सब कुछ करने के लिए तैयार रखा जाता है। कैरी ऑन। इसने इस अंदाज से कहा कि कामनी बेसाख्ता हंस दी और हैरत अंगेज तौर पर इसने ताहिर की हिदायत पर अमल करते हुए इसकी तमाम स्टिचेस बड़ी आसानी से निकाल दी। डॉक्टर शैला तो वैसे ही कमाल की सर्जन थी, लेकिन ताहिर के लिए तो इसने बतौर खास बड़ी महारत दिखाई थी। क्या मिजाल जो टांके निकलने के बाद हाथ पर मामूली से निशान भी बाकी रहे हों। वेल डन कामनी, वेल डन डॉक्टर शैला, थैंक यू वेरी मच। अगर जिंदा रहे तो तुम्हारे इस एहसान का शुक्रिया जरूर अदा करेंगे। ताहिर ने अपने बाएं हाथ की उंगलियों को बारी बारी जिम्बिश देते हुए कहा। कामनी का दिल बहर आया।